بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المضمضۃ والاستنشاق من کف واحد۔ کف چلو کو کہتے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی لینے کو کف کہتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر جو پانی لیا جاتا ہے اس کو لب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لب۔ اور ایک ہاتھ سے جو پانی لیا جاتا ہے اس کو چلو کہتے ہیں۔ کہ چلو بھر پانی لے کے ڈوب جاؤ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ چلو کسے؟ اب یہ اس میں روایات مختلف ہیں، اس میں روایات مختلف ہیں کہ ایک کف سے دونوں کام کرنا، یعنی 3 چلو لینا، 1 2 3 4 5 6 چلو تک روایات موجود ہیں، 6 چلوؤں تک روایات منقول ہیں۔ اب روایتیں ساری موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے نا، اس میں 6 چلو کا ذکر ہے، اور حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایات ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ 1 چلو ہے، یعنی 1 چلو لیا، اس سے دونوں کام کر لیے، تھوڑا پانی منہ میں ڈالا، جو باقی بچ گیا وہ ناک میں ڈال لیا، تو 1 چلو یعنی 3 چلو سے کام بن گیا نا۔ 1 چلو ادھر ساتھ میں دونوں کام کر لیے تو یہ 3 چلو ہوئے، لیکن اصل جو ہے نا وہ 6 چلو ہیں، یعنی 1 چلو لیا منہ میں، کلی کر لی، پھر کلی، پھر 3 ہو گئے، پھر 3 چلو پانی لیا ناک کے لیے، تو کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ اب یہ روایات سب کی موجود ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ روایات کا اختلاف بہتر یہ ہے کہ علاقے مختلف ہوتے ہیں۔ اب کچھ علاقے ایسے ہیں ہمارے ملک کے اندر، ایسے علاقے بھی ہیں کہ 1 لوٹا پانی سے پورا گھر وضو کرتا ہے، 1 لوٹے سے پورا گھر جو ہے وہ وضو کرتا ہے، یعنی پانی کی اتنی قلت ہے۔ یہ سندھ کے بعض علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر وہ ہے نا وہ گندے پانی کو کپڑے سے چھان کر جو ہے نا وہ پیتے ہیں۔ اب ان علاقوں کے اندر جا کے ان روایات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو اب جس جگہ میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پانی وافر ہے وہاں پر تو یہ روایتیں ہمیں عجیب لگیں گی، لیکن جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے ان علاقوں کے اندر جو ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی 1 چلو سے دونوں کام کرنا۔ اب دیکھو جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے ان علاقوں کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ 1 چلو سے دونوں کام کریں۔ یہ پانی لیا، منہ میں ڈال لیا، جو بچ گیا ناک میں ڈال لیا، اب 3 چلوؤں سے کام چل گیا کیونکہ پانی کی قلت ہے۔ اور جن علاقوں میں پانی وافر ہے، زیادہ ہے، وہ 6 چلو استعمال کریں، 3 ہاتھ منہ کے لیے اور 3 چلو جو ہے نا پانی لے وہ کس کے لیے؟ ناک کے لیے۔ تو حدیث کا درس یہ ہے کہ جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے وہاں پر 3 استعمال کیے جائے، اور جہاں پر بالکل قلت ہے وہاں پر 1 بھی کیا جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ بھی مزمزہ کیا، استنشاق اور مزمزہ 1 مرتبہ کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ بھی کیا، اور آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ بھی کیا۔ 3 مرتبہ کے بعد کہا کہ یہ سارے انبیاء کا وضو ہے۔ اب 1 مرتبہ جو کر کے دکھایا اس کا سبق یہ ہے کہ اگر کسی علاقوں میں بالکل پانی کم ہے تو وہ 1 پانی لے کے کلی بھی کر لے، ناک میں بھی ڈال لے اور منہ دھو لے بس، کیونکہ پانی کی قلت ہے۔ جہاں پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پر اتنا وافر پانی جو ہے وضو میں کیسے استعمال کیا جائے؟ تو یہ تو حدیث کا ہو گیا درس۔ سٹاپ کرو اس کو۔ اب یہ تو ہو گیا حدیث کا درس۔ اب اس میں اختلاف ہے وصل اور فصل میں، وصل میں اور فصل میں اختلاف ہے۔ مطلب وصل اور فصل کا یہ ہے کہ بھئی پانی لیا، کلی کی، پھر پانی لیا، کلی کی، پھر پانی لیا، کلی کی، پھر پانی لیا ناک میں ڈالا، پھر لیا ناک میں ڈالا، پھر لیا ناک میں ڈالا، یہ ہے فصل، یعنی دونوں کو الگ الگ کیا جیسے ہم کرتے ہیں۔ ایک ہے وصل، ایک ہے وصل۔ اب یہ وصل، یہ پانی لیا منہ میں ڈالا، جو بچ گیا ناک میں ڈال دیا، یہ ہے وصل، ملایا، ناک اور منہ کے پانی کو ملایا، ایک ہی چلو سے دونوں کام چلا لیے، اس کو کہتے ہیں وصل۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اختلاف اولا اور غیر اولا کا ہے۔
جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، طریقے دونوں جائز ہیں، لیکن اولا کیا ہے اس میں اختلاف ہے، اولا کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک فصل اولا ہے، یعنی پانی لو منہ میں ڈالو، پھر اس کے بعد دوبارہ پانی لو ناک سے ڈالو۔ کیوں کہ جب دونوں کام ایک ہاتھ سے کرے گا دیکھو تو ناک کے اندر پانی الٹے ہاتھ سے استعمال بھی ہوگا اور الٹے ہاتھ سے ناک کو چھڑکا جائے گا۔ اگر ہم غسل کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پانی بھی لیتے ہیں اور اسی ہاتھ سے ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں آئی؟ تو فصل اولا ہے، یعنی الگ الگ کرنا اولا ہے، کہ جو پانی لیا منہ میں ڈال لیا کلی کر لی 3 مرتبہ کر لو۔ اگر پانی کم ہے، قلت ہے پانی کی اور ایک ہی چلو سے کام چلانا ہے تو پھر ایسا کرے کہ ایک چلو میں پانی لے کے کلی کر لے، دوسرے چلو سے ناک میں پانی ڈالے الٹے ہاتھ سے، لیکن فصل کرے، الگ الگ کرے، الگ الگ کرنا اولا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصل اولا ہے، کہ ایک ہی ہاتھ سے پانی لے، کلی بھی کر لے، جو بچ جائے وہ ناک میں ڈال لے، ایسا کرنا اولا ہے۔ کن کے نزدیک؟ امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں روایتیں ہیں، ایک روایت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اور ایک روایت جو ہے وہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، ایک ادھر ہے۔ اچھا، اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلک بیان کیا ہے کہ فصل اولا ہے، یعنی جو پانی منہ میں ڈالا جائے اسی سے کلی ہو، ناک کے لیے الگ پانی لیا جائے، اس کو کہتے ہیں فصل، جدا کرنا۔ اس کی کثیر روایات ہیں، اس کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ مثلا آپ نے ابو داؤد شریف میں پڑھی ہے یا پڑھ لو گے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یا تو پڑھ لی ہوگی یا پڑھ لو گے۔ اس میں طلحہ بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے پانی لیا، اخذ الماء بکف لفمہ، یعنی اپنے منہ مبارک کے لیے پانی لیا، اس سے کلی کی، پھر اس کے بعد آپ نے استنشاق یعنی ناک کے لیے پانی لیا اور اس سے ناک صاف کیا، لیکن یفصل بینہما، دونوں کے درمیان آپ نے فصل کیا۔ ایک روایت۔ دوسری روایت جو ہے وہ صحیح ابن سکن کتاب کا نام ہے، صحیح ابن سکن، اس کے اندر حضرت ابو وائل، یہ پیچھے ترمذی میں ان کا احوال گزرے ہیں، شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کا وہ کہتے ہیں صحیح ابن سکن کے اندر کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک ہاتھ کف سے پانی لیا منہ کے لیے، دوسرے کف سے پانی لیا ناک کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہا قضا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں وضو فرمایا کرتے۔ تو کثیر روایات جو ہے وہ فصل کے اوپر ہیں، اور الحمدللہ ہمارے دیار میں یعنی جن علاقوں میں ہم رہ رہے ہیں ان علاقوں کے اندر وضو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم منہ کے لیے 3 مرتبہ پانی الگ لیتے ہیں، ناک کے لیے 3 مرتبہ پانی الگ لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وصل اور فصل اس میں اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے، کیونکہ حدیث کا درس میں نے سمجھا دیا کہ جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے وہاں پر ایک ہی چلو سے دونوں کام بھی چلا سکتے ہیں، لیکن ہمارے علاقوں میں پانی زیادہ ہے، لہٰذا ہم ہر یعنی منہ کے لیے الگ پانی لیں گے اور کیا کرتے ہیں ناک کے لیے الگ پانی دیں گے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو روایت بیان کی ہے، یہاں پر جو روایت بیان کی ہے یعنی وہ اس میں انہوں نے تو کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، لیکن حالانکہ یہ روایت اعلیٰ درجے کی ہے، روایت جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ اعلیٰ درجے کی روایت ہے، ہلکے درجے کی روایت نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ لیکن وجہ یہ ہے کہ اس میں جو صحابی جو روایت نقل کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک ہی کف سے دونوں کام کیے، من کفن واحد، آپ نے کیا کیے یعنی من کفن واحد فعل ذلك ثلاثا، فعل ذلك ثلاثا۔ تو یہ خالد بن عبداللہ
اس کی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے لیکن غریب ہے. لیکن بھئی یہ حدیث حسن غریب نہیں ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے کہ خالد بن عبداللہ یعنی یہ بخاری اور مسلم کا راوی ہے اور اعلیٰ درجے کا راوی ہے. لیکن اصل میں یہ روایت امام صاحب نے کیوں نہیں لی کہ اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں. اس روایت کے تین مطلب ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ہی ہاتھ سے یہ کام کیا فعل ثلاثا، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ نے یوں کیا، منہ کے لیے پانی لیا وہی پانی ناک میں ڈال لیا. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے، راوی کہتا ہے کہ آپ نے چلو سے پانی لیا، لب سے نہیں لیا، یعنی دونوں ہاتھوں کو نہیں ملایا، ایک ہی ہاتھ سے لیا. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ہی ہاتھ سے جو پانی لیا ہو وہ منہ کے لیے لیا ہو، ناک کے لیے الگ لیا ہو. انہی احتمالات کی وجہ سے امام صاحب نے اس روایت کو نہیں لیا اور صحیح ابن سکن شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے اس میں عمل کس کا ہے؟ عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، وہ لیا. اور ابو داؤد کی روایت طلحہ بن مطرف رضی اللہ عنہ کی جو روایت کہ میں نے خود حضور کو دیکھا کہ آپ نے منہ مبارک کے لیے الگ پانی لیا، ناک کے لیے الگ پانی لیا، اس لیے امام صاحب نے ان روایت کو لیا، اس روایت کو نہیں لیا.